وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا، تمہاری چاہت کو نہیں بھولے گا، تمہارے صبر اور انتظار کا صلہ ضرور دے گا۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم نے صبر کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، تحمل سے کام لینا ہے، بس پھر دیکھنا معجزے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ تمہاری ہر دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، اور وہ تب تمہیں نوازے گا جب وقت تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ممکن ہے تمہارا رب تمہارے لیے یہ رمضان مبارک بنا دے، ممکن ہے وہ چیز جو تم نے اپنے رب سے مانگی ہے وہ صرف ایک دعا کی دوری پر ہو، ممکن ہے اس رمضان اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے۔ تکلیف جب عروج پر ہو اور بند آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رب اپنے بندے کی پکار نہ سنے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں کی پکار کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تم امید نہ چھوڑو، مایوس نہ ہو، اس آزمائش پر کیے گئے صبر کا اجر اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ تم صبر کرو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کی من پسند چیز اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ تڑپ جو تمہیں کھینچ لائی ہے جائے نماز تک، دیکھنا اس تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ کا۔ ناممکنات کے راستے تو تبھی ختم ہو جاتے ہیں جب ہم تہجد تک کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ دعا کرتے وقت یہ مت سوچنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ناممکن ہے، بلکہ یہ یاد رکھنا کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدہ، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے، اور اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے ان کے پورے ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ سجدہ تہجد کا ہو اور مہینہ رمضان کا، بتاؤ کیا تمہیں اب بھی دعاؤں کی قبولیت پر شک ہے؟ پتہ ہے صبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے سلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ معجزے تب ہی تو ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں۔ دکھ، درد، تکلیف اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ اپنے کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ پھر اللہ تمہیں عطا کرنے کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اللہ کے صرف ایک کن کی بات ہے۔ اللہ پر اپنے یقین کو مضبوط رکھو، وہ تمہارے لیے وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تہجد پڑھا کرو، جو چاہتے ہو وہ مل جائے گا، اگر نہ ملا تو رب مل جائے گا، اور جب رب مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ پاک دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ دعائیں اگر ضائع اور قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ پاک دعا مانگنے کی توفیق ہی نہ دیتے۔ دعائیں ضائع ہونے کے لیے نہیں بلکہ قبولیت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اتنی دور آ کر اب اللہ سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی موڑ ہوتا ہے، کیا پتہ تمہاری اگلی دعا تمہاری کہانی کا رخ وہاں موڑ دے جہاں کن ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرنے لگتے ہو تو اختتام میں وہ تمہاری کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس اس جگہ پر